السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 18 ہے۔ مسند احمد جلد اول صفحہ 283 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ، ان کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور سختی کا برتاؤ نہ کرو۔ تجوید القرآن کی کلاسیں تھوڑی لمبی ہوتی ہیں، اس لیے ویڈیو بھی مختصر بناتے 9، 10، 11، 12 منٹ کی بن جاتی ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ چند ایک کلاسیں باقی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد تو مسلسل تلاوت قرآن پاک کی موضوع پر بات چلتی رہے گی۔ اب ہم بلا تمہید ہی چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 18 ہے، اور کلاس نمبر 18 میں وقف کی علامات کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو علامات ہیں، اسی طرح یہاں پر یہ جو علامات ہیں انہیں وقف کی علامات کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان میں سے کس علامت پر وقف کریں گے اور کس علامت پر وقف نہیں کریں گے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو گول دائرہ ہے، یہ گول دائرہ آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو گول دائرہ ہے یہ بھی آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ جو گول دائرہ ہے یعنی آیت مکمل ہونے کی جو علامت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر یہ گول دائرہ آ جائے وہاں پر وقف کریں گے۔ اور وقف کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر وقف کرتے ہیں تو وہاں پر آواز اور سانس کو ختم کر دیتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو گول دائرہ ہے یہ آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، اور جہاں پر یہ آیت مکمل ہونے کی علامت آ جائے وہاں پر وقف کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے ایک ہی سانس میں 2، 3، 4 یا اس سے زیادہ آیات کو پڑھنا ہو یا پڑھا ہو تو وہ بھی بالکل درست ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں یہ جو علامت ہے یہ ہے میم۔ یہ علامت اگر قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے کسی آیت کے درمیان میں کہیں پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ یہ جو میم ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ میم موجود ہے، یعنی یہ جو علامت ہے یہ میم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر وقف کریں گے۔ یہ جو لفظ ہے یہ ہے کف، اس کا مطلب ہے ٹھہر جاؤ، اور یہ بھی ایک علامت ہے، جہاں پر یہ علامت آ جائے وہاں پر بھی وقف کریں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر یہ کف لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر وقف کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے گا یہ 3 نقطوں والی 2 علامات ہیں۔ ان 3 نقطوں والی 2 علامات کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر یہ 3 نقطوں والی 2 علامات آ جائیں اور یہ 2 3 یا 4 الفاظ کے فاصلے کے ساتھ آ جاتی ہیں تو وہاں پر ایک علامت پر ٹھہریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے ایک پر ٹھہریں گے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک پر وقف کریں گے اور ایک پر وقف نہیں کریں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ جیم اور جیم کے اوپر 3 نقطے موجود ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی جیم اور جیم کے اوپر 3 نقطے موجود ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں علامات میں سے پڑھنے والا اگر یہاں پر وقف کرنا چاہے تو یہاں پر بھی وقف کر سکتا ہے، لیکن جب یہاں پر وقف کر لیا تو پھر یہاں پر وقف نہیں کریں گے۔ لیکن اگر پڑھنے والے نے یہاں پر وقف کرنا ہو تو بے شک یہاں پر وہ وقف کر لیں، جب یہاں پر وقف کرنا ہوگا تو پھر یہاں پر وقف نہیں کریں گے۔ تو یہ 3 نقطوں والی 2 علامات اگر کہیں پر آ جائیں تو ایک علامت پر وقف کریں گے اور دوسری پر پھر وقف نہیں کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے لام الف لا، لا کا مطلب یہ ہے نہیں، اور جہاں پر لا یعنی یہ والی علامت آ جائے تو وہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ لا علامت موجود ہے، تو یہ جو لفظ ہے شیء ان، اس لفظ پر وقف نہیں کریں گے
بلکہ اسے ملا کر پڑھیں گے اور یہ پڑھا جائے گا شیئن وہم، شیئن وہم۔ یہاں پر وقف کی جو علامات کے بارے میں پڑھا، اگر ان کا خلاصہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو گول دائرہ ہے آیت مکمل ہونے کی علامت، جہاں پر گول دائرہ یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت موجود ہو وہاں پر وقف کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے 2، 3، 4 یا اس سے زیادہ آیات کو ایک ہی سانس میں پڑھ لیا تو اس میں بھی حرج نہیں، وہ بھی بالکل درست ہے۔ جہاں پر یہ والی علامت موجود ہو یعنی میم، وہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، جہاں پر یہ والی علامت موجود ہو وہاں پر بھی وقف کرنا ہے۔ جہاں پر یہ 2 علامات موجود ہوں ان میں سے ایک پر وقف کریں گے اور ایک پر وقف نہیں کریں گے۔ جہاں پر یہ والی علامت موجود ہو وہاں پر وقف نہیں کریں گے۔ یہ والی جو علامات آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی علامت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، کسی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، کسی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا جائز ہے۔ اگر آپ ان تمام علامات کے مطلب کو دیکھیں تو ان سب کا مطلب تقریباً آپس میں ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ ان علامات کا اگر آپ خلاصہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ اگر ان علامات میں سے کسی علامت پر آپ وقف کر کے پڑھنا چاہیں تو وقف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وقف کے بغیر پڑھنا چاہیں تو وقف کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ بھی درست ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے سکتہ۔ سکتہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر یہ علامت موجود ہو وہاں پر آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے لیکن سانس کو نہیں توڑیں گے۔ جس طرح اگر کسی جگہ پر وقف کریں تو وقف میں ہوتا یہ ہے کہ آواز اور سانس دونوں کو ختم کرتے ہیں، لیکن سکتہ میں یہ ہوتا ہے کہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں لیکن سانس کو نہیں توڑتے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں یہ لکھا ہے سکتہ، اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو لفظ ہے بل، جب اس لفظ پر پہنچیں گے تو یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روکیں گے لیکن سانس کو نہیں توڑیں گے۔ جیسے کلا بل رونا، کلا بل رونا، تو یہاں پر بل پر جو آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکا اور سانس کو نہیں توڑا یہ سکتہ ہے۔ یہاں پر لکھا ہے وقفہ، اور یہ بھی ایک علامت ہے، اور جہاں پر یہ والی علامت موجود ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پر بھی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے لیکن سانس کو نہیں توڑیں گے۔ یعنی جس طرح سکتہ میں پڑھا جاتا ہے کہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں لیکن سانس کو نہیں توڑتے، اسی طرح وقفہ میں بھی کریں گے کہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے، سانس کو نہیں توڑیں گے۔ لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ سکتہ میں جتنی دیر کے لیے رکنا ہوتا ہے وقفہ میں سکتہ کی بنسبت تھوڑا سا زیادہ رکیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو علامت ہے یہ ایک عدد ہے، یہ ہے 5۔ جہاں پر یہ علامت موجود ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ قرہ حضرات کے نزدیک یہاں پر آیت ہے اور کچھ قرہ حضرات کے نزدیک یہاں پر آیت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں پر یہ علامت موجود ہو وہاں پر اگر وقف کر کے پڑھنا چاہیں تو بھی درست، وقف کے بغیر پڑھنا چاہیں تو بھی درست ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ لام الف لا لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے یہ عدد موجود ہے 5 لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ قرہ حضرات کے نزدیک یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے اور کچھ کے نزدیک یہاں پر آیت نہیں ہے، تو اگر کسی نے یہاں پر وقف کیا تو بھی درست اور وقف کے بغیر پڑھا تو بھی درست ہے۔ وقف النبی اور وقف منزل، ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر یہ دونوں علامات میں سے کوئی بھی علامت آ جائے تو وہاں پر وقف کرنا بہتر ہے، وقف کرنا چاہیے، وقف کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی نے وقف کے بغیر پڑھا تو بھی جائز ہے۔ یہاں پر لکھا ہے وقف غفران، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر وقف غفران ہو، جہاں پر یہ علامت موجود ہو وہاں پر تلاوت کرنے والے کو، پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہاں پر وقف کرے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے۔ یہ جو علامات ہیں اگر ان علامات کا خلاصہ نکالیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ ان علامات اور اس علامت میں سے اگر کسی جگہ پر کوئی علامت آ جائے تو وہاں پر اگر وقف کر کے پڑھنا چاہیں تو وہ بھی درست اور بغیر وقف کے پڑھیں تو وہ بھی درست ہوگا۔ سکتہ اور وقفہ، اگر ان دونوں علامتوں میں سے کوئی علامت آ جائے تو وہاں پر آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے لیکن سانس کو نہیں توڑیں گے۔ سکتہ میں جتنی دیر آواز کو روکیں گے وقفہ میں اس کی بنسبت تھوڑی دیر زیادہ آواز کو روکیں گے۔ وقف النبی اور وقف منزل، ان دونوں علامتوں میں سے اگر کوئی علامت آ جائے تو وہاں پر مستحب یہ ہے کہ وقف کریں،
لیکن اگر بغیر وقف کے بھی پڑھا تو وہ بھی جائز ہوگا۔ درخواست ہے کہ جس طرح قاری صاحب فرماتے ہیں کہ روزانہ کے سبق کو کم از کم 25-30 مرتبہ پڑھا جائے اور سابقہ اسباق کو بھی 10-15 مرتبہ پڑھ لیا جائے، تاکہ تجوید کے جتنے قواعد ہیں وہ ہمیں اچھی طرح ازبر یاد ہو جائیں، تاکہ جب ہم تلاوت قرآن پاک پر پہنچیں تو اس وقت ہماری تلاوت اور تجوید میں نکھار پیدا ہو سکے۔ گزارش ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی طرف متوجہ کریں، بلکہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔